اپنی گنہگار امت کا درد کتنا ہے، خطاکار امت کی فکر کتنی ہے، بدکار امت کی یادیں کیسی ہیں. پوری زندگی اپنے امت عاصی کے غم میں روتے رہے، پوری زندگی اپنے امت عاصی کے غم میں آنسو بہاتے رہے، پوری زندگی اپنی گنہگار امتیوں کو یاد کرتے رہے، پوری زندگی اپنی گنہگار امت کے بارے میں بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتے رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے رب میری امت کو بچا دے. ایک ماں کو جس قدر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، چنانچہ اس سے کہیں زیادہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، چنانچہ اس سے کہیں زیادہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے. آپ نے بعد وسائل ولادت کے بعد گناہگار امتیوں کو یاد کیا، معراج کی رات سیاہکار غلاموں کو یاد کیا، بعد وسائل قبر انور میں خطاکار عاشقوں کو یاد کیا. بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، بروز قیامت میں سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، بروز قیامت میں سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری امت کی فکر ہوگی. اسی لیے تو عشق و محبت کے امام فرماتے ہیں، جب ماں اکلوتے کو بھولے، جب ماں اکلوتے کو بھولے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، عزیز بچوں کو جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. حضرات گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا، رب یا ربی امتی، یا ربی امتی. جس کے دل میں ایک گندم یا جو کے دانے کی بھی برابر ایمان ہو، اسے دوزخ سے نکالا جائے. بس میں چاہ کر ایسے دوزخ سے نکالوں گا جس کے دل میں ایک گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی. ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی شفاعت کے لیے زارو قطار رو رہے ہیں، امت کی بخشش کے لیے پریشان حال ہے، امت کی بخشش کے لیے فکر مند ہے، امت کو گناہوں سے تلافی کے لیے پریشان حال ہے، امت کی آگ کے دہتے شعلوں سے بچانے کے لیے بے قرار ہے، امت کی آگ کے دہتے شعلوں سے بچانے کے لیے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہے اور فرما رہا ہے. پروردگار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحم و کرم دیکھیے اور فرما رہے ہیں، اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. اور کلام ربانی بھی جا فضا سنا رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا، پھر حکم ہوگا، اے محبوب اس بات کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزتوں کی بریائی اور جبروت کی قسم ہے کہ ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا جس نے ایک بار بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو. اب تو آئی ہے شفاعت عدو پر، اب تو آئی ہے شفاعت عدو پر، ذرا اب تو آئی ہے شفاعت عدو پر. بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ چاہے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ چاہے گا. حضرات آج اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. سب لوگ ساتھ میں کر لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.